اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، پہلے علم کی پیاس رکھنے والے اور دوسرے دنیاوی مال و متاع کی بھوک رکھنے والے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام نے درم و دینار کی میراث نہیں چھوڑی، بلکہ ان کی میراث علم ہے. پس جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی میراث کا بڑا حصہ پا لیا. ناظرین کرام، ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، میں اور میرے ساتھ میرے آج جو اسکالر حضرات ہیں میرے پینل پہ، سب
ایک ایسی ہستی کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے جب جن کا ذکر آتا ہے ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدۃ النساء بھی بہت خوش ہوتی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے نانا مقصود کائنات، جان کائنات، روح کائنات، اور یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے جس آغوش میں پرورش پائی وہ سیدۃ النساء، جنت میں خواتین کی سردار۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جن کی وفا، جن کی شجاعت اور حق گوئی جو تھی وہ قیامت تک ایک منارہ نور ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ ان کے والد مدینۃ العلم، شیر خدا حیدر کرار، ان کے بھائی سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین، جن پہ شہادت ناز کرتی ہے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ خود بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جن کو گھٹی خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جن کے کان میں اذان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی، جو راکب دوش مصطفیٰ سے جن کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو طویل کر دیتے، یا آپ کی پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے تھے، اور جب آپ قیام میں ہوتے، کھڑے ہوتے، تو ایک مرتبہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی ٹانگ مبارک، اس کے اندر سے ایک طرف سے نکلتے، دوسری طرف سے ایسے ننھے بچے جو تھے وہ چکر لگا رہے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ دور سے آئے تو ان کے پاؤں ذرا ڈگمگائے، بچے تھے، ذرا بیلنس قائم نہیں رہا، آپ نے خطبے سے اتر کے بڑی تیزی سے آ کے ان کو سنبھالا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ان کا مقام کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حسن اور حسین سے محبت کرے۔ اس لیے صحابہ اکرام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کے عبادت اور ریاضت کا عالم یہ تھا کہ ساری رات کھڑے رہتے یا سجدے میں ساری رات گزر جاتی، اور جو ان کا مصلی تھا جس پہ کھڑے ہو کے یہ نماز ادا کرتے، عبادت کرتے، وہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ جو سوالی آتے تھے، کبھی کسی سوالی کو سوال کرنا نہیں پڑا، سوال کرنے والے کو اس سے پہلے اس کو عطا کر دیا جاتا تھا۔ 25 حج پیدل کیے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کے پاس تو بہت سواریاں ہیں، آپ سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہا اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوں اور سواری کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر جاؤں اور میں گھوڑے پہ چڑھ کے، اونٹ پہ چڑھ کے، سواری پہ جاؤں۔ ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، جن کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیں کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، جب ان سے تعلق رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہم محبت کریں۔ آج امام حسن علیہ السلام کے فضائل و مناقب ہم بیان کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں پکے ٹھکے صوفی، آپ ان سے واقف ہیں، علامہ محمد یوسفی۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف، اور اس دور میں ان کا وجود جو ہے یہ اہل تصوف کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ اطمینان کا باعث ہے۔ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ روحانی شخصیت ہیں، کالم نگار ہیں، اور بہت علمی شخصیت پیر قمر شکور احمد صاحب ہیں، ان سے بھی آپ واقف ہیں۔ اور تیسرے جو میرے مہمان ہیں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کون نہیں جانتا، علامہ اقبال پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، اقبالیات کے ماہر، ڈبل PhD، کئی کتابوں کے مصنف، نوجوان اسکالر، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت صاحب، امام حسن کا ذکر پاک ہو، زبان منیر احمد یوسفی کی ہو، ساتھ سامعین اس طرح کے بیٹھے ہوں تو کیا لطف ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، واہ، یہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک۔ حضرت امام حسن کی کنیت ابو محمد ہے جو حضور نے خود رکھی۔ اچھا، ہاں جی، اور آپ کے والد گرامی امیر المومنین جناب علی کرم اللہ وجہ نام رکھتا حرب، لیکن آپ نے کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ یہ حسن اللہ نے نام رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، عرش اعظم سے نام بھی آیا ہے۔ اور یہ گلشن اسلام کی زینت ہے، گلشن ایمان کی آبرو ہے، اور سید الاسقیاء ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے، اور عادات اور خصائل میں سرکار دو عالم کا نمونہ ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک درگزر کی بہترین مثالیں پیش فرماتے تھے اپنی کردار سے، اور یہ ان کا ایک نمونہ ہے کہ آپ کو لوگ گالی بھی دیتے تھے
لیکن آپ درگزر فرماتے تھے. ایک عرابی ہے، اس نے آتی گالی نکالنی شروع کر ان کو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ گالی نکالنی شروع کر دی. تو آپ نے تو کھانا تو نہیں کھانا تو نے پھر اس نے اور گالی نکالنی شروع کی. پھر آپ نے خادم کو بلا کر اس کو درم دینار دی ہے. کہا میں آج دیکھنے آیا تھا آل رسول کی شان کیا ہے. آئے ہائے ان کو اتنا کچھ کو پھر بردباری کرتے ہیں اور تعامل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور یہ آپ کا حسن ہے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. یہ ان کے لخت جگر. جیسے صحابہ کو ان سے پیار ہے، ان کو بھی صحابہ سے پیار ہے. جب امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جب عصر کی نماز پڑھ کے تشریف لائے تو ساتھ جناب علی کرم اللہ وجہ تھے. حمل علی عاتقہ، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بچوں سے کھیل رہے ہیں، اب کندھوں پر اٹھا لیا. جب اٹھایا تو فرمایا بیبی حسن تو میرا باپ قربان ہو جائے. چھوی تو چھوی مصطفیٰ ہے، حسن علی کی طرح نہیں. حضرت علی مسکرائے. تو انہوں نے اس محبت کو یاد رکھا. جب جناب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا، تو آپ نے ان کی محبت میں اس کا نام رکھا ابوبکر. اچھا. اور یہ ابوبکر جو ہیں یہ کربلا میں شہید ہوئے. جی پیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے فرمایا کہ اذان یعنی مدینہ طیبہ میں معمول یہ تھا کہ جب بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر مؤذن صحابہ میں سے کوئی صحابی بچوں کے کان میں اذان پڑھتا. لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کانوں میں گئی. یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ اس کی برکت سے کبھی بھی زیادہ استقامت سے وہ ہٹ نہیں سکتے. اس کی برکت سے لمحہ ایک لمحہ کے لیے یا ایک بال برابر جی نہیں ہو سکتا. وہ حق پہ ہیں، یہ حق پہ ہے. اس لیے ہمیں بجائے ارد گرد کے یا منفی پروپیگنڈا سے دیکھنے کے ہمیں قرآن حکیم اور احادیث صحیحہ سے ان کی شان اور عظمت کو سمجھنا چاہیے جو حضور ان کی شان بیان کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پانچویں خلیفہ راشد انہی کو کہا جاتا ہے. جی بالکل غازی صاحب، کیونکہ سیدنا علی مرتضیٰ کے بعد خلافت آپ کے پاس آئی، ٹھیک، اور پھر ایک پورے لیگل پروسیس کے بعد آپ نے وہ امیر معاویہ کو منتقل کی، ٹھیک، اقتدار ان کے حوالے کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس دور کو خلافت راشدہ کا حصہ نہیں مانتے تو آپ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا گیپ پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک. تو لہٰذا یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ امام حسن پاک جو ہیں آپ خلیفہ راشد اس پورا جو پروسیس ہے خلافت راشدہ کا جو ایک دورانیہ ہے اس کا حصہ ہیں. اگر آپ ان کا حصہ نہیں بنائیں گے تو پوری خلافت راشدہ کا آپ تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. زمانی لحاظ سے بھی اور اس اصول کے لحاظ سے بھی جس پر خلافت راشدہ استوار ہے. ٹھیک. جی اب آ گئے آپ کے مناقب اگر اور فضائل. آپ کے مناقب و فضائل ہم دیکھیں غازی صاحب تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے مناقب و فضائل اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں تو شاید ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو. ٹھیک. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تعارف کروایا آل بیت اطہار کا وہ غیر معمولی ہے، اور اس تعارف کے اندر وہ ساری باتیں مضمر ہیں ہمارے لیے کہ اعتقادی طور پر اور عملی طور پر آل بیت اطہار کا مقام کیا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ کیا ربط و ضبط اور کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے. دیکھیں ایک موقع پہ سیدنا علی مرتضیٰ نے کچھ ایسی فضا پیدا ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ خم غدیر کے موقع پہ آپ میں سے جو لوگ موجود تھے وہ کھڑے ہوں اور بتائیں. اس میں اجل صحابہ حضرت ابو سعید خدری جیسے لوگ، زید ابن ثابت جیسے، اس سے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. انہوں نے کہا موجود تھے. آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ پھر وہ صحابی بیان کریں جنہوں نے خود سنا ہے، وہ نہ بیان کریں جنہوں نے کہا میں نے کسی سے سنا ہے. واہ واہ واہ. اس وقت صحابہ کرام نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی اہمیت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور میری اولاد. لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے تاں کہ یہ میرے پاس حوض پہ آ پہنچیں گے، حوض کوثر تک پہنچیں، حوض کوثر پہ آ جائیں گے، اس وقت تک یہ اکٹھے رہیں گے. واہ واہ. اس کا مطلب کیا ہوا بھائی صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کتاب اور اہل بیت لازم و کتاب اللہ تعمیل ہے، تعلیم ہے، اور اس کی مثالی تعمیل آل بیت اطہار ہے. آپ نے ارشاد فرما دیا کہ ان دونوں کو الگ کر کے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کتاب اللہ کی اہمیت کیا ہے اور اس پہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے. صحیح. یعنی کتاب اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عملی تائید جو ہے یا عملی تفسیر جو ہے
وہ آپ کو آل بیت اطہار کی صورت میں ملتی ہے، اور اس کا نقطہ وہ جو عملی تفسیر ہے اس کا حرف اول امام حسن ہے، کیونکہ جیسے پیر صاحب نے ارشاد فرمایا آغاز امام حسن سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو ہم نے اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ آل بیت اطہار کا اسوہ کیا ہے۔ اس کے بغیر غازی صاحب جب آپ تعبیر کریں گے کتاب اللہ کی تو وہ بیلنس تعبیر نہیں ہوگی، ٹھیک، وہ منزل کی طرف لے جانے والی اور ہمارے ایمان اور عمل کو محفوظ کرنے والی تعبیر نہیں ہوگی، نجات دینے والی تعبیر نہیں ہوگی۔ واہ واہ، یہ اتنا بلند منصب ہے کہ آپ دیکھیں کہ امت کا وجود بچہ ہی اس منصب کی وجہ سے ہے، ٹھیک، اس اسوہ کی وجہ سے ہے۔ یہ دین اسی لیے بچا ہے۔ جو آل بیت اطہار کا اسوہ ہے، جو امام حسن کا اسوہ ہے، امام حسین کا اسوہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ ہے، اس اسوہ نے امت کے وجود کو بقا کی ضمانت دی ہے، واہ ورنہ امت جسد ظاہری کے لحاظ سے بھی اور اپنی آئیڈینٹی کے لحاظ سے بھی، ٹھیک، اپنی آئیڈیالوجی کے لحاظ سے بھی خدا نہ خواستہ بکھر چکی ہوتی۔ بہت واہ واہ واہ، جسد ظاہری کو متحد اور جسد واحد رکھا امام حسن پاک نے، بہت اور اس کی آئیڈیالوجی کو، اس کی آئیڈینٹی کو، اس کا جو بنیادی نظریاتی تشخص ہے اس کو باقی رکھا امام حسین کی قربانی نے۔ اچھا جی، وہ جو حدیث پاک ہے کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے، فئتین عظیمتین، ہاں، دو گروہ میں صلح کروائی۔ یہ اصل میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی توجہ فرمائی ان کی تربیت میں، کبھی کندھے پر سوار کرتے ہیں، کبھی پشت میں اٹھاتے ہیں، کبھی گود میں لیتے ہیں، اور یہ پروسیس جو تھا 6 سال 4 ماہ رہا ہے۔ اچھا، ہاں جی، پھر اس کے بعد 7 سال پورے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے نگرانی فرمائی ہے، اور 37 سال تک جناب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے خصوصی تربیت فرمائی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل دن سے جو ان سے محبت فرمائی ہے۔ امام بخاری صاحب نے لکھا ہے، حدیث نمبر 3074 میں لکھتے ہیں، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بفارسیت، آپ نے فارسی زبان میں فرمایا۔ اچھا، ہاں جی، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے۔ آپ نے ایک دن وہ کھجور تھی صدقے کو پکڑ کے منہ ڈالی، تو آپ نے فارسی میں کیخ کیخ، اچھا، نکال دو، کیخ کی چھوڑو اس کو، نکالو یہ آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ اتنی تربیت، اور پھر وہ لعاب دہن شریف جو اندر جا رہا ہے، زبان آپ کے منہ مبارک میں ڈالی جا رہی ہے۔ ہم نے سنا ہے ایک دفعہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، جی ہاں، فرمایا کہ واز کرا کرو، تو لعاب سی ڈالا 7 دفعہ، جناب علی نے کرم 6 دفعہ ڈالا۔ اب وہ تو 6-7 دفعہ ڈالا، تو یہ کما جن کو روزانہ یہ نور دیا جا رہا ہے، واہ 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 واہ، یہ روزانہ نور جو دیا جا رہا ہے وہ تفسیر قرآن پیش کر رہے ہیں، وہ صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے جو آپ نے فرمایا نا اہل بیت اور قرآن کٹھے آئیں گے، قرآن جدا نہیں ہو سکتے ان سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نیت سے آیا کہ بخشش کی دعا کراؤں۔ فرمایا میری اماں نے کہا میری بھی بخشش کی دعا کرانا۔ فرمایا میں آپ کے پاس گیا، مغرب کی نماز پڑھی، لیکن دعا کرانے کی جرت نہ ہوئی۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانے اقدس سے جانے لگے، فتبعتہ، میں پیچھے میں چلا، فسمع صوتی، آپ نے یہ مبارک آواز سنی، فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو فرمایا انت حذیفہ، جی حذیفہ، میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا ان ھذا ملکن، یہ فرشتہ لم یلد قط قبل ھذہ اللیلہ، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا۔ اس نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے دنیا میں جانا ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا کرے گا؟ کہ یا اللہ تیرے منہ کی بارگاہ سلام پیش کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنا سلام کہنا، میرا کلام کہنا، اور میرے محبوب سے کہنا آپ کی شہزادی کو میں جنت کی بیویوں کو سردار بنا دیا ہے، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا تو نبی نہیں بنا سکتا تھا اللہ، واہ 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 واہ، سردار بنایا جنت کے جوانوں کا۔ واہ واہ، لیکن نبی کا، چونکہ نبی کے درود کا دروازہ بند ہے، آپ نے کہا کہ میرے پاس نبی ہوتے تو حضرت فاروق اعظم نبی ہوتے، میرا اپنا بیٹا ابراہیم نبی ہوتا، تو آپ کو اللہ پاک نے بفیہ جلی جنت کے جوانوں کو سردار بنایا ہے۔ اچھا جی، پیر صاحب ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک جو ہے وہ امام حسن کے منہ میں ڈالی ہوئی ہے، اور وہ اس طرح چوس رہے ہیں زبان پاک کو، لعاب دہن کو، جس طرح کھجور کی وہ جو گٹھلی ہوتی ہے بعد میں بچ جاتی ہے اس کو جیسے چوستے ہیں۔ وہ تو زبان، وہ تو لعاب دہن کے وہ جو کلزم اندر داخل علوم کے کر دیے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں لاکھوں سلام،
کلام مجید میں بہت ساری آیات بینات ایسی ہیں جن کی ہمارے اہل سنت کے مفسرین نے جن سے مراد ان کی ذات والا کو لیا ہے. سورۃ الرحمن کی جو آیت ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ موتی، اس کا اندرونی سورہ رنگ رحمان سبز، کی ہے. یہ سورۃ الرحمن کی اندرونی رنگ چونکہ سبزی مائل ہوتا ہے، مرجان سرخی مائل ہوتا ہے، اس لیے سبزی مائل سے لؤلؤ موتی سے مراد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور مرجان سرخی مائل سے حضرت امام حسین علیہ السلام. حدیث دونوں کی شہادتوں کی طرف بھی اشارہ شہادتوں نکلتا ہے کی اس سے. طرف اشارہ ہے. حدیث معراج ایک بیان ہوئی آپ کے تذکروں میں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی جنت میں آپ کو یہ دو خوبصورت محل جنت کے شان کے مطابق ملاحظہ کروائے گئے، اور ایک کا رنگ سبز موتیوں والا تھا، سبز موتیوں سے بنا ہوا، دوسرا سرخ موتیوں والا. اب جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یہ جوانان جنت کے سردار جو آپ کو اللہ نواسی عطا فرمائے گا یہ ان کے محل ہیں، یہ حسن کا سبز والا اور سرخ والا حسین کا. اب سرکار نے فرمایا کہ ان کے رنگ مختلف کیوں ہیں، سبز اور سرخ کیوں ہیں؟ اس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے چشمان مبارک جھکا لی اور آنکھیں نم ہوئیں ان کی، چونکہ وہ شہادت کی طرف اشارہ تھا. یہ کلام مجید کی آیت جو ہے یہ اس عظمت کو بیان کر رہی ہے کہ منشا یزدی میں ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے اور عظمت کیا ہے. آپ علیہ السلام نے آداب دعا میں ایک حدیث ملتی ہے تذکروں میں، حضور نے فرمایا وہ دعا معلق رہے گی جس کے آخر میں پہلے اور بعد میں درود نہ پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی معلق رہے گی جس میں میرے ساتھ میری آل پر درود نہ پڑھا جائے. سبحان اور اللہ. آل میں جیسے عرض گزارش میں کر چکا کہ آل میں سب سے پہلی جو شخصیت ہے، مبتدا ہیں جو آل کے، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سبحان ہے. اللہ. پیر جی مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک ہوگی اور ذکر پاک امام علی امام حسن علیہ السلام کا جو ہے یہ ذکر پاک جاری رہے گا. آپ نے اس ذکر پاک میں یہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اس عبادت میں آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ڈاکٹر طاہر میتنولی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لاڈیاں فرمایا کرتے تھے. ایک دن صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود اٹھایا ہوا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں یوں کر کے انگلیاں ڈال رہے تھے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے گھر میں گئے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے کاشان پاک پہ، تو یہ دونوں بھائی جو تھے یہ دروازوں کے پیچھے چھپ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ تو لیا تھا، تو آپ بار بار پوچھتے یہ کدھر تھے، یہ کدھر ہیں ننے، یہ ننے پھول کدھر ہیں، آپ ان کو ڈھونڈتے تھے. تو یہ ایک پیار کی کیفیت. اور پھر وہ واقعہ بہت ایمان افروز ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ کے کاشان پاک پہ، تو یہ دونوں بھائی کشتی لڑ رہے تھے. سیدہ پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ جو خادمہ تھی، کیا ان کا نام تھا، جناب فضا بھی بیٹھی دیکھ رہی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے کہا حسن اس کو نا ٹانگ سے پکڑو، اب اس کو ہاتھ سے پکڑو. تو سیدہ فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حسین چھوٹا ہے، آپ بجائے اس کی مدد کرنے کے حسن تو بڑا ہے، آپ اس کی مدد فرما رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا جبریل امین حسین کو داؤ سکھا رہا تھا، میں اس لیے حسن کو سکھا رہا ہوں. یہ محبت کا عالم جو ہے جی. جی بالکل گائی صاحب، ایسے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کسی حوالے سے. آپ جب اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی چادر کے اندر. تو جب بات میری عرض گزاشت ختم ہو گئی تو میں نے عرض کیا حضور یہ چادر کے اندر گیا. تو آپ نے جب چادر کو اٹھایا تو ایک طرف حسن تھے ایک طرف حسین تھے. اتنا محبت اور اتنی محبت اور اتنا پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے فرماتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی 3 حرمتیں ہیں، میری امت میں سے جس نے بھی ان حرمتوں کا لحاظ رکھا اللہ اس کی دنیا اور دین کی حفاظت فرمائے گا. اور جو بھی ان حرمتوں کو بھول جائے گا، اس کا لحاظ نہیں رکھے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا ان کے، اس کی دنیا اور دین غیر محفوظ ہو جائیں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں وہ 3 حقیقتیں جن کو اللہ نے حرمت والا بنایا اور ان کے حقوق امت پر؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اسلام ہے، ایک میری ذات ہے اور ایک میری آل ہے. تو یہ اتنی اہمیت اجاگر کی گئی، بار بار بتایا گیا ان ہستیوں کی اہمیت کیا ہے اور ان کا. اور بھائی صاحب جب امام موسیٰ کاظم سے ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو، آل تو چڑھتی ہے مردوں سے، تو یہ آپ کیسے کہاں سے اس کا دلیل لے کے آتے ہو؟ تو امام موسیٰ کاظم نے آیہ مبالغہ پڑھی جس میں یہ ہے کہ اے میرے رسول ان عیسائیوں سے کہہ دیں، ارشاد فرما دیں کہ اپنے بیٹوں کو بلا لیں اور آپ اپنے بیٹوں کو بلا لیں۔ تو اس وقت کس کو بلایا گیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور مثال بھی ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر انبیاء کی نسل کے طور پہ کیا، تو ان کے والد کا کیا نام ہے؟ تو ہارون رشید خاموش ہو گیا کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہونی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قاعدے کو بھی رکھا جہاں اس نے چاہا اپنے صالحین اور اپنے انبیاء میں سے کسی نسل کو ماں سے چلایا۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ہم آیہ مبالغہ کو بھی دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور قرآن مجید کی حقانیت کو منکرین پر ثابت کرنے کا وقت آیا تو دلیل کس کو بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو، آل بیت اطہار کو دلیل بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آل بیت اطہار ہیں یہ کردار کے لحاظ سے اور قرآن حکیم کی اور اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی تعلیمات کا وہ نمونہ تھے کہ اس کا رد ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک یہ طہارت کے، پاکیزگی کے، تقوی ظاہر و باطن کے اس درجہ کمال پہ تھے کیونکہ جیسے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں یہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی صورت تھے، صرف فیض یافتہ نہیں، اس فیضان کی عملی صورت تھے، مجسم فیضان تھے۔ بہت خوب۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے بڑی کوئی دلیل موجود نہیں تھی۔ غائی صاحب دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنی حقانیت کے لیے قرآن مجید نازل کیا، اپنی توحید کو ظاہر کرنے کے لیے، اور قرآن مجید کی حقانیت کے لیے جو دلائل فراہم کی ان میں سے ایک آل بیت اطہار کو بھی اس میں شامل کیا۔ واہ واہ واہ۔ اور بھاگ گئے عیسائی جب ان کی قوم نے کہا یہ آپ نے کیا کہ آپ شکست مان کے آگے، انہوں نے کہا نہیں ہم شکست مان کے نہیں، ہم تم لوگوں کو بچا کے آئے ہیں۔ ہاں اگر یہ ہاتھ اٹھا جو چہرے ہم نے دیکھے ہیں ہو وہ اتنے روشن اور اتنے سچے چہرے تھے، اگر وہ پہاڑ کو کہ اپنی جگہ سے ہل جا تو پہاڑ ہل جاتا اور پورا عرض پر ایک عیسائی نہ بچتا۔ مخالفین کی زبان سے پتہ چلا ان کا مقام کیا تھا، ان کی شان کیا تھی۔ ہاں تو اس لیے ایک حدیث پاک کے اندر ہے نا یہ جو حدیث حضور ہے کی شان رحمت کا صدقہ ہے۔ ہاں واہ واہ۔ ایک دلیل فراہم کر دی، یہ جو حدیث ثقلین ہے اس میں ایک جگہ پہ یہ الفاظ بھی آپ سے ارشاد فرمایا، تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے پاس ہے، وہ کتاب اللہ ہے، واہ واہ اور دوسری اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز میری اطرت ہے۔ واہ واہ واہ۔ بتایا راستہ یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا کتاب اللہ ہے اور طریقہ میرے اہل بیت ہے۔ واہ، طریقہ اہل بیت ہیں جی۔ طبقات ابن سعد میں، البدایہ و نہایہ میں اور تاریخ ابن اسحاق میں لکھتے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کر وہیں مسجد میں رہتے تھے طلوع آفتاب تک، اور تلاوت قرآن پاک فرمایا کرتے تھے، اور جب کلمات آتے یا ایھا الذین آمنوا تو فرماتے لبیک، اچھا، ان الفاظ پر لبیک فرماتے، سبحان اور جب دوزخ و جنت کی آیات آتی تو رونا شروع کر دیتے۔ پھر جب اشراق کی نماز چاس پڑھ کے فارغ ہوتے امہات المومنین کی زیارت کے لیے آستانے میں جاتے تو کبھی بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے، آنکھیں جھکا کر ان سے باتیں کرتے، ان کو تحائف پیش کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو امی جان لگتی ہیں، نانی جان لگتی ہیں، پھر بھی شرم سے اپنی آنکھیں جھکا کے رکھتے، کبھی آنکھ اٹھا کے تو بھر کے نہیں دیکھا تھا انہوں نے۔ اتنا تقوی، پرہیزگاری اور شرافت اور کمالات ان کے اندر موجود تھے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے جو طہارت، تقدس، شرافت، نیابت، تقوی، تزکیہ جو آپ نے ان کو عطا فرمایا، پوری زندگی میں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دکھایا، اور ایک قدم بھی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف نہیں، اور دشمن کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلوک فرماتے تھے۔ جی پیر صاحب، آپ نے عرض کرتا ہوں میں ایک اہم بات، آپ نے سخاوت کا ایک خوبصورت حوالہ دیا تھا۔ سورہ دہر میں ارشاد رب العزت ہے، تفصیل ہے، 3-4 آیتیں ہیں، یوفون بالنذر ویطعمون الطعام علی حبہ، وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں غریب مسکین اللہ تعالیٰ کی محبت میں، مسکین، اسیر، قیدی۔ اب اسی لیے ہے وہ رب دے منہ نو، جی وہ یہی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ حبہ ہی اس کی محبت میں کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ تسی آپ جو حبہ ہی کا معنی کرتے ہیں نا رب کے منہ نو۔ ایک اور بھی آیت ہے جس کا ہے کہ اللہ کے چہرے یریدون وجہہ، ہاں یریدون وجہہ، نہیں ایک اور بھی
لوجہ اللہ جہاں انما اسی سے اگلی لا نريد لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. جی بے شک. تو وہ جو ہے نا لوجہ اللہ، اس کا میں ہمیشہ ترجمہ کرتا ہوں کہ رب دے منہ نو. رب بے شک. اچھا اب ذرا اس میں ایک پہلو تھوڑا سا نفیس ہے، وہ دیکھنے والا یہ ہے کہ حضرت جناب سیدہ حضرت مولا علی مرتضیٰ اور جناب فضا یہ عمر کے اعتبار سے بڑی شخصیات ہیں، ٹھیک، یہ تو اپنا کھانا دیتی ہیں، لیکن عام طور پر عام مشاہدہ جو ہمارا اس دنیا کے حوالے سے وہ ممتاز کیسے ہوتے ہیں، یہ فرق میں واضح کرنا چاہتا ہوں. جب غازی بن جاتے ہیں. جی اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ بچے سے اگر کوئی چیز لینی چاہیں ہم تو بچہ ضد کرتا ہے، وہ اپنی چیز کبھی نہیں دیتا. یعنی ایک چھوٹی عمر کی ایک نیچر ہے. ٹھیک. لیکن ان کا سن مبارک کم ضرور ہے، فکر پختہ ہے. فکر پختہ ہے، وہ جو لعاب دہن گیا ہے جی تو وہ علم کے فکر پختہ ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کام بابا جانی کر رہے ہیں، جو کام مادر گرامی کر رہے ہیں، یہی کام ہمیں کرنا ہے. اس لیے اپنی ریشہ میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معجزن ہے. جی معجزن ہے. خون نہیں میں کہہ رہا ہوں، جی میں بے نور شک کہہ رہا ہوں. آپ کا ہمیشہ سے الفاظ یہی ہوتے ہیں ادب والے. اسی وجہ سے پختہ فکر کی وجہ سے کم سنی میں ہی 7 سال کی عمر میں 6-7 سال کی ظاہری عمر میں حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی جوانوں کے سردار کا حضور لقب جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں. اب جنتی جوانوں کے سردار، یہ جتنی نسبتیں، جتنی قربتیں ہیں، جتنی احادیث حضرت نے علامہ مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بیان کی، آپ نے فرمائی، یہ جتنی احادیث آیات جتنا بھی ہے، یہ سارے کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت کر کے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا. اب صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات، ازواج و مطہرات، ان تمام ہستیوں میں کسی کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیات حسنین ہیں. یعنی یہ سارے جتنے بھی یعنی اسلام کی جو حضور کے بعد ہمارے محترم ہستیاں ہیں، وہ ساری شخصیات متفق ہیں کہ حسنین حضور علیہ السلام کے انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جس حدیث مبارک کا تذکرہ کیا میں اسے تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ابواب المناقب جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ حضور اس طرح تشریف لائے اور دیکھا. تو اب اسی حدیث کا اگلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت اسامہ بن زید نے یہ دیکھا تو حضور علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں التجا کی، باری تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھے، یہ حصہ ہمارے سمجھنے کا ہے، اور جو ان سے محبت رکھے یا اللہ ان سے بھی تو محبت فرما. سبحان اللہ. جی گائی صاحب بالکل بہت ہی امام حسن پاک کی شخصیت کی جہاد پہ بات ہوئی. ایک نقطے پہ میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی شخصیت نہ صرف انفرادی طور پہ، جو قومی ہمارا ایک منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ایک بڑی واضح رہنمائی ملتی ہے. ایک صبر کی بھی بات ہو جائے کہ مروان جو ہے وہ اس سے شروع کر دیا تھا بلا شبہ امام سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں گستاخیاں، اور آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے، روضہ رسول کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے، صبر کر، اور آپ کے صبر کا یہ عالم کہ اس پہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح وہ تصور کر رہا تھا. اور اس نے خود اعتراف کیا بعد میں کیا یہ ایک کوہ گراں ہے صبر کے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بھائی صاحب جس وقت حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کہنا جی کوئی گراں میں ذرا گرانی گزرتی، سبحان اللہ، کوہ صفا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جس وقت بھائی صاحب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ معاہدہ طے پا رہا تھا، تو جو معاہدہ طے پایا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ ہے اور ایک نمونہ ہمارے لیے اس میں سے نکلتا ہے. ٹھیک. اب دیکھو اس میں کیا چیز طے پائی. پہلا یہ کہ امیر معاویہ اپنی حکومت کو قرآن و سنت کے مطابق چلائیں گے. دوسری بات وہ ہے جس سے آپ نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، وہ کیا؟ امیر معاویہ خلاف خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب ہے آپ خلافت راشدہ کا تسلسل تھے، اس کو آگے منتقل فرما رہے تھے. واہ واہ واہ، میرے راستے پہ چلنا ہے. یہ کہ جس چیز پہ میں کر رہا ہوں، جو میں اس کی آخری کڑی ہوں، اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. تیسری بات، امیر معاویہ اپنے نائب کا تقرر شورا کے بغیر نہیں کریں گے. اوئے ہوئے ہوئے، تباہی کا آغاز تو یہاں سے ہو گیا. پھر
یہ ایک اصول دے دیا جب کہ اس اصول سے ڈیویٹ کیا تو گائی تباہی صاحب، شروع ہو اب گئی۔ اس اصول میں کیا، اس میں آپ تصور کریں اس میں پنہا کیا نقطہ ہے۔ ہاں آپ نے بتایا یہ جو میں لکھوا رہا ہوں ایگریمنٹ کے اندر کہ خلافت راشدہ کی پیروی کرنی ہے، وہ پیروی یہ ہے ہاں 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 کہ خلافت راشدہ شورائی نظام ہے، ٹھیک ٹھیک اور ٹھیک ٹھیک۔ مستقبل جو ملت اسلامیہ کے سیاسی نظام کا ہے اس کا مزاج اور اس کی نہاد شورائی ہونی چاہیے۔ بہت چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، امیر معاویہ اور ان کی حکومت ہر شہری کی جان، مال، عزت اور اولاد کی حفاظت کرے گی، واہ واہ اور واہ، آخری یہ کہ حسن اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ اسی کا تسلسل ہے جس پہ ہم پورا پروگرام کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک، کہ اہل بیت اطہار کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے۔ بالکل کسی حالت میں بھی۔ غازی صاحب اب آپ دیکھیں اس ڈاکومنٹ کو ذرا دیکھیں، کیا پولیٹیکل وزڈم ہے، کیا ان سنہری اصولوں کا تسلسل ہے جس کو آپ انشور کر رہے ہیں، اس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں، اور آپ ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری بقا اس کے اندر ہے، ان اصولوں کے اندر ہے۔ واہ واہ واہ، ہم نے اپنے نظام کو جب تک ان اصولوں پہ استوار نہیں کرنا تو ہمارے لیے ایک آئیڈیل جو کنٹینیوٹی ہے اسلام کی تعلیمات کی وہ پاسبل نہیں۔ وہ ہمیں خلافت راشدہ کی طرف لوٹنا ہوگا، اور خلافت راشدہ کیا ہے؟ یہ سلطنت مدینہ کا جو نظام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اسی کی کنٹینیوشن ہوگی۔ اسی کا عملی تسلسل۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، پیر صاحب آپ کا بھی، علامہ صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، مختصر بریک لے لوں، پھر میں کتاب الشفا کا نسخہ آپ کی خدمت عرض کروں گا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، جسمانی درد کا علاج۔ ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے جسم پر پھیر لینے سے جسم سے ہر قسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اخلاص نیت شرط ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو ضرور پڑھیں۔ میری گزارش اپنے ناظرین سے یہ ہے، یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس میں کوشش کریں کہ کم از کم روز کی ایک تسبیح تو کسی وقت جو ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درودوں کا نذرانہ ضرور پیش فرمائیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین فرماتے ہیں، آہستہ بولنا، نگاہ نیچی رکھنا، میانہ چال چلنا، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ منقبت بارگاہ امام میں۔ مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے۔ تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں، تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں، تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں۔ ہم نے عالم کا تجھے کو پیمبر کہیں، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے۔ جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے، تو بھی ایسے زمانے میں لا ریب ہے۔ مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ حسین، وہ بھی بے عیب ہے، تو بھی بے عیب ہے۔ تیری صلحوں میں مضمر ہے حق کی فتح،
ابن خیبر شکن تیری کیا بات ہے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے، سبحان اللہ تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، کیوں تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا، گلشن فاطمہ میں تجھے دیکھ کر حور و غلمان اور قدسیوں نے کہا، باغ زہرا میں تجھے سے بہار آ گئی، اے بہار چمن تیری کیا بات ہے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے۔